سب سے پہلے بیرسٹر کیل ملک صاحب آپ کی جانب، تو کیا یہ حتمی طور پہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ ایکس پلیٹ فارم کو بلاک کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیز صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا، اور یہ اسی پریس کانفرنس کے حوالے سے اس کی دوسری کڑی تھی یا دوسری قسط کہہ لیں. ہم نے ایک یاد دہانی کروائی ہے اور ری ایٹریٹ کیا ہے، اس بات پہ زور دیا ہے کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دہشت گردی کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور خالی ہم نے کوئی ہوا میں یہ بات نہیں کی، باقاعدہ طور پہ ہم نے ثبوت فراہم کیے ہیں. اس پریس کانفرنس کے ذریعے جو وہاں پہ صحافی موجود تھے ان کو وہ ثبوت فراہم کیے، وہ تمام تر پریزنٹیشن فراہم کی، جس میں 19 اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھارت سے آپریٹ ہوتے ہیں اور 28 اکاؤنٹس جو ہیں وہ افغانستان سے آپریٹ ہوتے ہیں. یہ پی ٹی آئی لنکڈ اکاؤنٹس ہیں؟ دیکھیں یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جو پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز کے اکاؤنٹس ہیں جو دہشت گردی کا مواد پھیلاتے ہیں اور مختلف دیگر ایکٹیویٹیز میں بھی ملوث ہیں. جو پی ٹی آئی والے اکاؤنٹس کی جو بات ہے، اور وہ جو ایک کہہ لیں ایشو ہے، وہ آج وزارت داخلہ کے جو وزیر مملکت ہیں طلال چودھری صاحب، کیونکہ ہم نے 2 جوائنٹ پریسز پہلے کیے تھے، ایک جولائی میں کیا اور ایک ابھی پیچھے کیا، اور ایک آج انہوں نے آج کیا ہے اس حوالے سے. تو کچھ شواہد، کئی نئی چیزیں بھی ساتھ ساتھ سامنے آئی ہیں، کیونکہ ٹرینڈ میکنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو واقعتاً کسی حد تک پشت پناہی جو ہے اور جو نیکسس ہے وہ ان اکاؤنٹس کے ساتھ بھی جڑ رہا ہے. آپ نے پہلے بھی ایکس کے اوپر پابندی لگائی تھی، فیبروری میں وہ بلاکڈ تھا، 2024 میں آپ نے اس کے اوپر پابندی لگائی تھی. پھر آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے اس کے اوپر پابندی لگی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی اور آپ نے وہ پابندی جو ہے کھول دی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ یہ ہمارے سوشل میڈیا واریئرز ہیں. تو اب کیا آپ کے بیانیے میں جھول نہیں آپ کو نظر آ رہا کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے ہم بند کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے کھول رہے ہیں؟ یہ دیکھیں آپ کا بڑا ایک ویلڈ سوال ہے، لیکن اس میں اگر آپ یہ بھی چیز ضرور ملحوظ خاطر رکھیں کہ یہ جو ایک چیز ابھی ڈسکور ہوئی ہے، یہ بڑی ریسنٹلی ڈسکور ہوئی ہے، دا یوز آف سوشل میڈیا پلیٹ فارمس فار پروموٹنگ دا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، اور کس حوالے سے وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم کے تمام تر معاملے کے حوالے سے اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. تو یہ چیزیں ابھی ریسنٹلی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں. جنگ تو ہوئی مئی میں، پہلی پریس کانفرنس ہم نے کی، جو تمام تر مواد تھا جو ہمیں اس چیز کا ادراک ہوا اور پروب جب کیا تو وہ جولائی میں ہوئی. تو مئی کے بعد ہوا جولائی، اور اس کے بعد بھی ہم نے یہی استدعا کی تھی ان تمام تر پلیٹ فارم سے کہ آپ یہاں پہ دفاتر کھولیں. آپ کو جو ہم آئی پی ایڈریسز دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے قانون ہے وہ بہت ہی کیو مین کے قانون ہیں. برازیل میں کھول سکتے ہیں، وہاں پہ آپ جو ہے $5.2 ملین فائن کروا سکتے ہیں. وہ تمام تر کانٹینٹ آپ ریموو کر سکتے ہیں جس سے ان کو مسئلہ تھا، یہ جو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ سیاہ و سباق سے ہٹ کے تمام تر. مگر وہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر بہت سارے پابندیاں ہیں، کنڈیشنز ہیں پاکستان میں جو ان کے اپنے جو رولز ہیں اس کے مطابق نہیں چلیں. اس پہ بعد میں آتے ہیں. پابندیاں نہیں ہیں منیزہ صاحبہ، بات یہ ہے کہ اٹس سبجیکٹ ٹو دا ریزنیبل ایکسیپشنز پلیسڈ بائی اور انڈر دا لا. اور یہی چیز یہ ابھی پریس کانفرنس کا جو ایک سنپٹ آپ نے چلایا اس میں یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار رائے ہے اور ہم اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں، وہ تمام تر سیف گارڈز انٹیکٹ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آزادی اظہار رائے کے گارب میں آپ ایسی چیزیں کریں جو کہ قانون اور آئین سے منافی ہوں. اچھا، یہ قانون دان چونکہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے عمیر نیازی صاحب، وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ، چونکہ آپ کی پارٹی سے منسلک بات کی گئی ہے. تو یہ جو عمران خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، کئی آپ کے ایسے لوگ ہیں جو اس کو ری ٹویٹ نہیں کرتے، اس کے اوپر بہت سارے جو وزراء ہیں انہوں نے آ کے بات کی ہے اور اس کے اوپر اختلاف کیا ہے کہ جی یہ کیوں ٹویٹ کیا جاتا ہے، اس انتشار پھیلتا ہے ملک کے اندر. اچھا دیکھیں، ٹویٹ کا لبے لباب کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ ایک کرٹیسزم ہے، اور کرٹیسزم کس نیچر کا ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن کا ایک رول ہے. اس رول کو اگر ہم ٹرانسگریس کریں گے تو بیلنس آف پاور آؤٹ ہوتا ہے. اور آج جو پاکستان فیس کر رہا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، اکانومسٹ نے آرٹیکل لکھا، اکانومسٹ میں ڈیٹیل لائی کہ پاکستان ڈیموکریٹک انڈیکس میں کتنا نیچے چلا گیا. آج پاکستان کنسیڈر ہوتا ہے اتھارٹیرین اسٹیٹس میں. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں، دکھانے کے لیے ایک ڈیموکریسی ہو جو کہ اب فنکشنل بھی نہ رہی ہو، اس حد تک ڈس فنکشنل ہو گئی ہو کہ باہر کی دنیا ہمیں لیبل کر رہی ہے کہ ہم جمہوری نہیں رہے. تو اس دور میں اگر ایک آواز اٹھ رہی ہے، عمران
خان جو پابند سلاسل ہے، جس کو پتہ ہے کہ مجھے انہوں نے ہر طرح سے بند کیا ہوا ہے، میری آواز بھی بند کی ہوئی ہے، ملاقات بھی بند کی ہوئی ہے، نیئر ٹو آئسولیشن ڈالا ہوا ہے، اس بندے کے کرٹیسزم میں اگر کچھ غصہ بھی آ جاتا ہے، کیا وہ غصہ اس کا جائز نہیں ہے؟ جب آپ اس کی بیوی کو بھی جو کہ پولیٹیکل نہیں ہے اس کو بھی اس فولڈ میں لے آتے ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں قانون کے دائرے میں رہ کے آپ ٹویٹ کریں. نہیں، قانون کے دائرے میں پھر کہتے ہیں، مطلب جس طرح سے بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اس دور میں ٹھیک تھا، مے کے بعد ہمیں پتہ چل گیا غلط تھا، تو بھائی ٹویٹ بھی ان سے لکھوا لیا کریں. ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہوگی تو پھر شاید پھر سے کر لیں. مگر دیکھیں ہر ایکشن ہوتا ہے کمنسوریٹ ہونا چاہیے بیماری کے تناسب کے لحاظ سے. آپ خود دیکھیں، آپ ایک ایکس کی بات کر رہے ہیں، ایکس کے یوزر کتنے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں 5 ملین سے 15 ملین کے درمیان کوئی فگر کوٹ کرتے ہیں، دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا. مگر جو آپ کر کے اپنے آپ اوپر لیبل لگائیں گے کہ پاکستان میں آزادی رائے پہ کتنی قدغنیں ہیں. مطلب کامران مرتضیٰ صاحب، آپ تو ایک قانون دان ہیں، آپ اس ڈیبیٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کئی عرصے سے ہمارے ملک میں چلی آ رہی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے ورسز کہ جی اس کو کنڈیشنل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. کئی ممالک کے اندر یہ کنڈیشنل نہیں ہے، کئی ممالک کے اندر ہے، پاکستان میں تو ہے. اب یہاں پہ ٹرائل بھی ہو جاتا ہے ملٹری آفیسرز کا کہ انہوں نے سیاست کے اندر مداخلت کی، مگر اس کے اوپر ٹویٹ جو ہے اس کے اوپر ایک طرح سے اعتراض اٹھایا جاتا ہے. تو کس طرف اس بحث کو لے کے جائیں؟ ہم قانون کو کیسے ریڈ کریں؟ دیکھیے، پہلے تو آپ اس کے فائدے اور نقصان کو جو گیج کر لیجیے. آیا یہ جو ریسٹرکشنز ہیں آزادی رائے پہ، اس کی وجہ سے پاکستان میں اس کے امن امان میں، اس کی ترقی میں، اس کی انٹیگریٹی میں کوئی فوائد ملے ہیں پچھلے 79 ایئرز میں؟ تو اگر تو یہ ساری، کیونکہ یہ تو ہمیشہ کا مسئلہ ہے نا، یہ ہمارے ساتھ ہر دور میں آلموسٹ جو ہے نا اسی طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں. ہر آنے والا جو ہے نا، ہر موجود حکمران جو ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ یہ جو ہے نا جو اس کی لائن پہ چلے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو کسی اور لائن پہ چل پڑے تو اس کا تعلق کبھی ہندوستان سے ہے، کبھی افغانستان سے ہے، کبھی امریکہ سے ہے، کبھی روس سے. تو یہ رویہ جو ہے یہاں پہ ایک مستقل ہے. تو اگر اس مستقل رویے کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بڑا پھل پھول رہا ہے تو پھر اس کو جو ہے نا اور ٹائٹ کر دیجیے. اور اگر خدا اس سے پاکستان کا اس پورے معاملے میں نقصان ہوا ہے تو پھر اپنے رویوں پہ نظر ثانی کیجیے. پاکستان کا جو اس میں آگے بڑھنے کا ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ فیئر اور فری الیکشن سے شروع ہو کے اور ایک درست جمہوریت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. قانون کی عمل درآمد، قانون پر عمل درآمد ہو ملک میں، اور اس میں جو ہے نا ہم آہستہ جو ہے وہ آگے ترقی کے راستے پہ چلیں. اگر آپ ترقی کے راستے سے ہٹانے کے لیے اور مختلف جو ہے کبھی آزادی رائے پہ جو ہے نا لگائیں گے، کبھی کسی اور معاملے پہ، نتیجہ جو ہے وہ ملک کے لیے اچھا نہیں نکل رہا. آپ ملک کو دیکھیے، ملک اس وقت بعض شہروں میں، آپ آج بھی ایک شہر میں آپ نہیں کہتا کہ کون سا شہر تھا، تو وہ اتنے بڑے معاملات تھے کہ وہ پورا شہر جو ہے نا آپ ہوسٹیج بنایا ہوا تھا انہوں نے. تو یہ اس طرح کی حرکت وہ یہ اس کا نتیجہ کہ وہ پھر اس طرح سے نکلتا ہے. لوگ پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں، لوگ ہتھیاروں کی طرف جاتے ہیں. آپ لوگوں کو آزادی کی طرف لائیں، کالمے پہ لائیں، ڈائلاگ پہ لائیں. جب اس کا یہ ڈائلاگ ہوگا سارے پاکستانی سارے اس میں آگے بڑھیں گے. جی بیرسٹر صاحب، دیکھیے 4.5 ملین یوزرز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور جو لوگ ٹویٹ کریں ظاہر ہے وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ لکھ سکتے ہیں. تو آپ جو بات کریں بیانیے کی، ایک ٹویٹ اگر ایک انسان نے کر دی، 4.5 ملین لوگوں نے دیکھ بھی لی عمران خان نے، تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کیا ہماری ریاست اتنی کمزور ہے کہ ایک ٹویٹ سے نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کا یہ سوال بھی ہے اور دونوں معزز مہمانوں نے اس پہ بات بھی کی. یہاں پہ تو دیکھیں ریزنیبل ایکسیپشنز ہیں پلیسڈ انڈر دا لا. اور جس طرح میں نیاز صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ خالی جو ہے کرٹیسزم ہے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اٹس جسٹ ناٹ solely constrained to criticism. criticism سے بہت آگے بات بڑھ جاتی ہے جب آپ آؤٹ رائٹ ٹارگٹ کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، پھر ایسے القابات کا استعمال کرتے ہیں so on so forth. تو خالی کہ وہ جیل میں ہے تو وہ آپ کو پھول تو نہیں بھیجیں گے. نہیں، وہ یہی ان کا دیکھیں نا، ان کا آرگیومنٹ یہ تھا، انہوں نے کہا کیونکہ ایک شخص جیل میں ہے تو پھر اسے غصہ آ جاتا ہے. یہ تو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے نا. یہ 100 چیزیں آپ 100 مختلف انداز میں کہہ سکتے ہیں،
لیکن اگر ان کو دیکھیں, اگر ان کا کوئی چیز جسٹیفائڈ ہے کرٹیسزم کسی چیز کے اوپر, تو وہ کم از کم اپنا جو میسج, ایک تو پہلی بات ہے کہ کوئی بھی قیدی اس کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ سرمنز جاری کرے جیل میں بیٹھ کے, کسی اور قیدی کو یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. مگر یہ کہاں قانون کہتا ہے کہ اس کا فریڈم آف ایکسپریشن چھین گیا, اس کا تو فریڈم آف موومنٹ آپ نے چھین دیکھیں, یو لوز یور نارمل رائٹس. یہ کئی ججمنٹس بھی ہیں, آپ کو کامران مرتضیٰ صاحب بھی بتائیں گے. جی بالکل پوچھ لیں. جب آپ ایک ملزم ہوتے ہیں, جب مجرم ہوتے ہیں, تو پھر آپ یو لوز یور نارمل رائٹ ٹو اسپیچ. To a certain extent you lose your certain rights, اور وہ certain rights یہی ہیں کہ obviously آپ جب کسٹڈی میں ہوتے ہیں you lose your right to free movement, because obviously that وہ تو آپ کھو بیٹھتے ہیں. مگر کیا آپ سیاست دیکھیں پاکستان کے اندر تو سارے پولیٹیکل لیڈرز گئے ہیں جیل, انکلوڈنگ آپ کے اپنے میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, لیکن ہم نے تو کبھی سرمنز جاری نہیں کیے وہاں سے, اور اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی زبان اور اس طرح کے القابات تو ہم نے کبھی بھی نہیں کیے. ایک مثال جو ویسٹ سے آپ کو ملتی ہے, ابھی ریسنٹلی جو برطانیہ میں ہوا, وہاں کی ہوم سیکرٹری جو انٹیریئر منسٹر ہیں شبانہ محمود, ان کی ایک کوٹ آن کوٹ میں اگر آپ کو بتاؤں تو انہوں نے یہ کہا, کیونکہ برطانیہ کا ہی ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں کے رائٹس اور اینڈ سو آن سو فورتھ, انہوں نے کہا جسٹ بیکاز اف you've got a right does not mean that you have to use and flash that right all the time. کئی دفعہ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جب آپ کو تھوڑا سا نا دیکھنا پڑتا ہے چیزوں کو ہر اینگل سے. ٹھیک ہے, مگر دیکھیے برطانیہ نے تو سیڈیشن کا قانون بھی بنایا تھا, انڈیا اور پاکستان ہی اس کے اوپر چل رہے ہیں, انہوں نے تو ابھی تک سیڈیشن کا استعمال بھی نہیں کیا. آپ کے لیڈران کے اوپر بھی سیڈیشن لگا. مگر چلیں, اب تو ایک اور وزیر اعظم جو ہے یہ بازگشت ہے کہ ان کو ملٹری کورٹس کا سامنا کرنا ہوگا.